الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تیرے پن تن پہ صدا کر رہا ہوں، میری لاج رکھنا اے رب محمد، میں تیرے ہی نام سے اقتدا کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ورفعنا لک ذکرک، اس کے ضمن میں 2 سے 3 واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ پچھلی تقریر میں میں نے ایک سورت کی تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں کوشش کروں گا اس پر جو میں الفاظ پیش کرنا چاہتا تھا وہ بھی آج مکمل کروں۔ اس طرح ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا، کیونکہ جب سورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے لیے نازیدہ الفاظ بولے۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت ہے، مٹی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری حضور علیہ السلام کے لیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد میرے نور سے ساری کائنات، ساری مخلوق کو بنایا۔ تو اسی طرح کائنات میں اللہ رب العزت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اشارہ فرماتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ ایک شخص مرنے کے قریب تھا، حضور علیہ السلام اس کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو پانی میں ملایا اور اس کو پلا دیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کا بیٹا جو بچپن سے پیدائشی گونگا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عورت آئی، عرض کرنے لگی حضور میرا بیٹا پیدائشی گونگا ہے، میں چاہتی ہوں وہ ٹھیک ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن پانی میں ملا کر اس کو پلایا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ حضور جو چاہیں گے دنیا میں ویسے ہی ہو۔ ایک یہودی کا واقعہ اس ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ورفعنا لک ذکرک۔ ایک یہودی جو تورات پڑھ رہا تھا، وہ پڑھتا اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کا نام مبارک آیا، وہ بہت غصے ہوا، اس نے اس جگہ کو کاٹ دیا جہاں پر حضور علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا، پھر اس نے کتاب تورات رکھ دی۔ پھر دوسرے دن آتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے، اسی صفحے پر اسی لائن پر جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیوی کو کہتا ہے جا کر کینچی اٹھا لاؤ، میں پھر اس کو کاٹتا ہوں، وہ پھر کاٹتا ہے۔ اس کے بعد جب تیسرے دن آتا ہے وہ پھر پڑھنا شروع کرتا ہے، اسی لائن میں اسی صفحے کے اندر وہی نام مبارک لکھا ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے اب میں کیا کروں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ انسان اگر اس نام کو تو 1000 مرتبہ بھی کاٹے گا یہ 1000 مرتبہ بھی لکھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا رتبہ، مقام اور نام اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قوتیں آج ہیں وہ حضور کے نام کو مٹا رہی ہیں۔ اسی طرح پوری کائنات حضور کے اشارے پر، اگر حضور چاہیں تو مردے زندہ ہو جائیں، حضور چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، آپ نے حضور علیہ السلام کی دعوت گھر میں رکھی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے 2 بیٹے تھے، ان کے پاس ایک بکری تھی، وہ حضور علیہ السلام کے لیے ذبح کی گئی۔ تو بچے کھیلتے کھیلتے ایک بچے نے دوسرے بچے کی گردن پر چھری چلا دی،
وہ بچہ فوت ہو گیا. جب ماں نے دیکھا کہ ایسا ہو گیا ہے، دوسرا بچہ جس نے چھری چلائی تھی وہ ڈر کے مارے چھت سے کود گیا، وہ بھی فوت ہو گیا. اب دونوں کو ایک ہی منجی پر رکھ کر، ایک ہی چارپائی پر رکھ کر اوپر کپڑا دے دیا گیا. حضور علیہ السلام آئے اور دعوت پیش کی گئی. حضور نے فرمایا جابر آپ کے وہ 2 بیٹے کدھر ہیں؟ تو عرض کی حضور وہ باہر کھیلنے گئے ہیں. اسی لیے کہا کہ کہیں حضور جو ہے متاثر نہ ہو جائیں اور کھانا نہ نوش فرمائیں، غمگین نہ ہو جائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ان کو بلاؤ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو ان کی والدہ نے یہ معذرہ پیش کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. میرے خیال سے مجھے چلا جانا چاہیے. یہ 3 لائنیں گپے لگا رہی ہیں آپس میں. تقریر کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 بیٹوں کو بلائیے. تو ان کی ماں نے، ان کی والدہ نے عرض کی حضور یہ معاملہ پیش آیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو. وہ ان کے پاس گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ پھر سے زندہ ہو گئے. اب وہ زندہ ہو گئے. حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. حضور نے فرمایا ہڈیوں کو اکٹھا کرتے آنا اور بوٹیوں کو کھاتے جانا. اسی طرح راوی فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کو اکٹھا کرتے گئے. جب کھانا کھا لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کی بکرے کی ہڈیوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، وہ بکری پھر سے اسی طرح زندہ ہو. تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے، دست مبارک فرمائیں گے، وہ اسی طریقے سے ہوتا جائے گا. ایک اور واقعہ پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. ایک پتھر کا واقعہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان سے ایک معجزہ پوچھتے ہیں، اگر وہ ہمیں معجزہ دکھا دیں تو پھر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. پھر ایسے ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ ہمیں ایک معجزہ دکھا دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور فلاں میدان میں ایک پتھر پڑا ہے، آپ حکم فرمائیں وہ سرخ رنگ کا ہو جائے اور اس پتھر سے 4 شاخیں نکل آئیں اور ان شاخوں پر 7 ٹہنیاں بن جائیں اور ان ہر ایک ٹہنی پر مختلف قسم کے فروٹ لگ جائیں اور ہر ایک ٹہنی پر ایک چڑیا بیٹھ جائے اور وہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ رسول اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں مان لیں. تو پھر اللہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے تو کیا ہوا دیکھتے ہیں وہی پتھر ہے، وہ پتھر سرخ ہو گیا. وہاں سے 4 شاخیں نکلی. پھر اسی طرح جس طرح انہوں نے کہا تھا وہ شاخوں کے ساتھ فروٹ بھی لگتے گئے اور ہر ایک شاخ پر چڑیا بھی بیٹھتی گئی اور اسی طرح وہ گواہی بھی دیتی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ارے راوی لکھتے ہیں ارے ایک پتھر تو کیا، اگر حضور اشارہ فرماتے دنیا میں جتنے بھی پتھر ہیں وہ سارے شاخیں اگاتے، وہ سارے ہر شاخ پر 7 جو ہے وہاں پر جس طرح انہوں نے کہا ایسا ہوتا. پھر ہر شاخ پر ایک چڑیا کیا حضور ارشاد ایک اشارہ فرماتے تو دنیا میں کائنات میں جتنی چڑیاں ہیں ساری گواہی دیتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول. تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے آپ کو اتنا مقام دیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اشارہ فرمائیں گے، جس طرح اشارہ فرمائیں گے وہ اسی طرح ہو جائے گا. عرض کی ایک غریب نواز عرض کرتا ہے حضور یہ کیسا ہے جب آپ پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے، آپ کسی کی طرف اشارہ، کسی مردے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، آپ ہڈی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت بتانا کیا چاہتا ہے؟ ارے راوی لکھتے ہیں خدا کی قسم رب تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب یہ کائنات تو میری ہے پر اس میں بادشاہی تیری. تو اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کو بے مثال
بے مثال رتبہ دیا. اسی طرح ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں